جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پھیلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی،
पुरएतमाद, समझदार और नरम गुफ्तगू वाली लड़की। पहली मुलाकात में ही फहद ने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी कमरे की फ़िज़ा बदल देती है। आयशा को फहद की खामोशी अजीब नहीं लगी, बल्कि उसमें इससे एक गहराई महसूस हुई। दिन गुजरते कि फ़ाइलों के बीच होने वाली बातें ज़ाती मौज़ूआत तक पहुँचने लगी और फहद को पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी के साथ ख़ुद को महफूज समझता है। ये क़ुर्बत जल्द ही मोहब्बत में बदलने लगी, मगर फहद के दिल में एक डर भी फलने लगा। वह जानता था इसके माज़ी आसान नहीं रहा और इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था। इसे खौफ के तहत इसने आयशा से वो बातें छुपाई जो इसके दिल पर बोझ थी। आयशा महसूस करती रही कि फहद कुछ कह कर भी नहीं कह पा रहा, मगर वो इंतज़ार करती रही कि शायद एक दिन वो खुद बोल पड़ेगा। वो एक दिन एक ख़त के साथ आया। फहद ने हमेशा को एक ख़त दिया जिसमें उसने लिखा था कि वो एक तवील बीमारी से गुजर चुका है और इसी डर पे दोबारा कमज़ोर ना हो जाए। वो नहीं चाहता था कि आयशा इसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ख़ुद को खो दे। ये पढ़कर आयशा की आंखें नम हो गई, मगर इसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। इसने फहद से कहा कि मोहब्बत सिर्फ आसान दिनों में साथ का नाम नहीं, बल्कि कमज़ोर लम्हों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। चंद ही दिनों बाद आयशा को बैरून शहर नौकरी की ऑफ़र मिली। ये फैसला दोनों के लिए एक इम्तिहान बन गया। फासले बढ़ गए, मुलाकातें कम हो गई, मगर राब्ता ख़त्म नहीं हुआ और फ़ोन कॉल फ़िज़ाओं के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करता गया। फहद ने इस दौरान अपने डर पर काबू पा न सका और आयशा ने सब्र और एतमाद की ताकत को जाना। महीनों बाद जब आयशा वापस शहर आई तो दोनों एक पार्क में मुलाकात की, जहाँ कभी वो खामोशी में घंटों बैठा करते थे। इसने फहद ने बग़ैर किसी हचकचाहट के कहा कि वो अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। आयशा ने मुस्कुरा कर इसके हाथ थामा और इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि कुछ लम्हे वाकई वक्त में ठहर जाते हैं, इंसान की पूरी ज़िंदगी का रूह बदल देते हैं। एक इस बात की याद दहानी है कि मोहब्बत कामिल लोगों के दरमियान नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत रखने वालों के दरमियान जन्म लेती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फहद हमेशा से एक संजीदा और कमगो इंसान था। वो शहर के हंगामों में रहते हुए भी अंदर से तन्हा था। एक निजी इदारे में मुलाजिमत करने के बावजूद इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रंग नहीं था। सुबह दफ्तर जाना, शाम को वापस आना और रात को खिड़की के पास बैठकर बाहर गुजरती ज़िंदगी को देखना इसका मामूल था। उसे लगता था कि कुछ लोग बस ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िदा होते हैं, जीने के लिए नहीं, और शायद वो भी उन्हें में से एक था। आयशा इसकी ज़िंदगी में एक आम दिन पर दाखिल हुई, मगर इस दिन के बाद कुछ भी आम न रहा। वो दफ्तर में नहीं आई थी, पुरएतमाद, समझदार और नरम गुफ्तगू वाली लड़की। पहली मुलाकात में ही फहद ने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी कमरे की फ़िज़ा बदल देती है। आयशा को फहद की खामोशी अजीब नहीं लगी, बल्कि उसमें इससे एक गहराई महसूस हुई। दिन गुजरते कि फ़ाइलों के बीच होने वाली बातें ज़ाती मौज़ूआत तक पहुँचने लगी और फहद को पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी के साथ ख़ुद को महफूज समझता है। ये क़ुर्बत जल्द ही मोहब्बत में बदलने लगी, मगर फहद के दिल में एक डर भी फलने लगा। वह जानता था इसके माज़ी आसान नहीं रहा और इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था। इसे खौफ के तहत इसने आयशा से वो बातें छुपाई जो इसके दिल पर बोझ थी। आयशा महसूस करती रही कि फहद कुछ कह कर भी नहीं कह पा रहा, मगर वो इंतज़ार करती रही कि शायद एक दिन वो खुद बोल पड़ेगा। वो एक दिन एक ख़त के साथ आया। फहद ने हमेशा को एक ख़त दिया जिसमें उसने लिखा था कि वो एक तवील बीमारी से गुजर चुका है और इसी डर पे दोबारा कमज़ोर ना हो जाए। वो नहीं चाहता था कि आयशा इसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ख़ुद को खो दे। ये पढ़कर आयशा की आंखें नम हो गई, मगर इसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। इसने फहद से कहा कि मोहब्बत सिर्फ आसान दिनों में साथ का नाम नहीं, बल्कि कमज़ोर लम्हों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। चंद ही दिनों बाद आयशा को बैरून शहर नौकरी की ऑफ़र मिली। ये फैसला दोनों के लिए एक इम्तिहान बन गया। फासले बढ़ गए, मुलाकातें कम हो गई, मगर राब्ता ख़त्म नहीं हुआ और फ़ोन कॉल फ़िज़ाओं के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करता गया। फहद ने इस दौरान अपने डर पर काबू पा न सका और आयशा ने सब्र और एतमाद की ताकत को जाना। महीनों बाद जब आयशा वापस शहर आई तो दोनों एक पार्क में मुलाकात की, जहाँ कभी वो खामोशी में घंटों बैठा करते थे। इसने फहद ने बग़ैर किसी हचकचाहट के कहा कि वो अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। आयशा ने मुस्कुरा कर इसके हाथ थामा और इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि कुछ लम्हे वाकई वक्त में ठहर जाते हैं, इंसान की पूरी ज़िंदगी का रूह बदल देते हैं। एक इस बात की याद दहानी है कि मोहब्बत कामिल लोगों के दरमियान नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत रखने वालों के दरमियान जन्म लेती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फहद हमेशा से एक संजीदा और कमगो इंसान था। वो शहर के हंगामों में रहते हुए भी अंदर से तन्हा था। एक निजी इदारे में मुलाजिमत करने के बावजूद इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रंग नहीं था। सुबह दफ्तर
जाना, शाम को वापस आना और रात को खिड़की के पास बैठकर बाहर गुजरती ज़िंदगी को देखना इसका मामूल था। उसे लगता था कि कुछ लोग बस ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िदा होते हैं, जीने के लिए नहीं, और शायद वो भी उन्हें में से एक था। आयशा इसकी ज़िंदगी में एक आम दिन पर दाखिल हुई, मगर इस दिन के बाद कुछ भी आम न रहा। वो दफ्तर में नहीं आई थी, पुरइतिमाद, समझदार और नरम गुफ्तगू वाली लड़की। पहली मुलाकात में ही फहद ने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी कमरे की फ़िज़ा बदल देती है। आयशा को फहद की खामोशी अजीब नहीं लगी, बल्कि उसमें इससे एक गहराई महसूस हुई। दिन गुजरते कि फ़ाइलों के बीच होने वाली बातें ज़ाती मौज़ूआत तक पहुँचने लगी, और फहद को पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी के साथ ख़ुद को महफूज समझता है। ये क़ुर्बत जल्द ही मोहब्बत में बदलने लगी, मगर फहद के दिल में एक डर भी फलने लगा। वह जानता था इसके माज़ी आसान नहीं रहा और इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था। इसे खौफ के तहत इसने आयशा से वो बातें छुपाई जो इसके दिल पर बोझ थी। आयशा महसूस करती रही कि फहद कुछ कह कर भी नहीं कह पा रहा, मगर वो इंतज़ार करती रही कि शायद एक दिन वो खुद बोल पड़ेगा। वो एक दिन एक ख़त के साथ आया। फहद ने हमेशा को एक ख़त दिया जिसमें उसने लिखा था कि वो एक तवील बीमारी से गुजर चुका है और इसी डर में दोबारा कमज़ोर ना हो जाए। वो नहीं चाहता था कि आयशा इसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ख़ुद को खो दे। ये पढ़कर आयशा की आंखें नम हो गई, मगर इसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। इसने फहद से कहा कि मोहब्बत सिर्फ आसान दिनों में साथ का नाम नहीं, बल्कि कमज़ोर लम्हों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। चंद ही दिनों बाद आयशा को बैरून शहर नौकरी की ऑफ़र मिली। ये फैसला दोनों के लिए एक इम्तिहान बन गया। फासले बढ़ गए, मुलाकातें कम हो गई, मगर राब्ता ख़त्म नहीं हुआ और फ़ोन कॉल पैगाम के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करता गया। फहद ने इस दौरान अपने डर पर काबू पा न सका और आयशा ने सब्र और इत्मीनान की ताकत को जाना। महीनों बाद जब आयशा वापस शहर आई तो दोनों एक पार्क में मुलाकात की, जहाँ कभी वो खामोशी में घंटों बैठा करते थे। इसने फहद ने बग़ैर किसी हचकचाहट के कहा कि वो अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। आयशा ने मुस्कुरा कर इसके हाथ थामा और इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि कुछ लम्हे वाकई वक्त में ठहर जाते हैं, इंसान की पूरी ज़िंदगी का रूह बदल देते हैं। ये कहानी इस बात की याद दहानी है कि मोहब्बत कामिल लोगों के दरमियान नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत रखने वालों के दरमियान जन्म लेती है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, फहद हमेशा से एक संजीदा और कमगो इंसान था। वो शहर के हंगामों में रहते हुए भी अंदर से तन्हा था। एक निजी इदारे में मुलाजिमत करने के बावजूद इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रंग नहीं था। सुबह दफ्तर जाना, शाम को वापस आना और रात को खिड़की के पास बैठकर बाहर गुजरती ज़िंदगी को देखना इसका मामूल था। उसे लगता था कि कुछ लोग बस ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िदा होते हैं, जीने के लिए नहीं, और शायद वो भी उन्हें में से एक था। आयशा इसकी ज़िंदगी में एक आम दिन पर दाखिल हुई, मगर इस दिन के बाद कुछ भी आम न रहा। वो दफ्तर में नहीं आई थी, पुरइतिमाद, समझदार और नरम गुफ्तगू वाली लड़की। पहली मुलाकात में ही फहद ने महसूस किया कि इसकी मौजूदगी कमरे की फ़िज़ा बदल देती है। आयशा को फहद की खामोशी अजीब नहीं लगी, बल्कि उसमें इससे एक गहराई महसूस हुई। दिन गुजरते कि फ़ाइलों के बीच होने वाली बातें ज़ाती मौज़ूआत तक पहुँचने लगी, और फहद को पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी के साथ ख़ुद को महफूज समझता है। ये क़ुर्बत जल्द ही मोहब्बत में बदलने लगी, मगर फहद के दिल में एक डर भी फलने लगा। वह जानता था इसके माज़ी आसान नहीं रहा और इसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था। इसे खौफ के तहत इसने आयशा से वो बातें छुपाई जो इसके दिल पर बोझ थी। आयशा महसूस करती रही कि फहद कुछ कह कर भी नहीं कह पा रहा, मगर वो इंतज़ार करती रही कि शायद एक दिन वो खुद बोल पड़ेगा। वो एक दिन एक ख़त के साथ आया। फहद ने हमेशा को एक ख़त दिया जिसमें उसने लिखा था कि वो एक तवील बीमारी से गुजर चुका है और इसी डर में दोबारा कमज़ोर ना हो जाए। वो नहीं चाहता था कि आयशा इसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ख़ुद को खो दे। ये पढ़कर आयशा की आंखें नम हो गई, मगर इसके दिल में कोई शिकवा नहीं था। इसने फहद से कहा कि मोहब्बत सिर्फ आसान दिनों में साथ का नाम नहीं, बल्कि कमज़ोर लम्हों में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। चंद ही दिनों बाद आयशा को बैरून शहर नौकरी की ऑफ़र मिली। ये फैसला दोनों के लिए एक इम्तिहान बन गया। फासले बढ़ गए, मुलाकातें कम हो गई, मगर राब्ता ख़त्म नहीं हुआ और फ़ोन कॉल पैगाम के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करता गया। फहद ने इस दौरान अपने डर पर काबू पा न सका और आयशा ने सब्र और इत्मीनान की ताकत को जाना। महीनों बाद जब आयशा वापस शहर आई तो दोनों एक पार्क में मुलाकात की, जहाँ कभी वो खामोशी में घंटों बैठा करते थे। इसने फहद ने बग़ैर किसी हचकचाहट के कहा कि वो अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। आयशा ने मुस्कुरा कर इसके हाथ थामा और इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि कुछ लम्हे वाकई वक्त में ठहर
جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے کہ فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے کہ فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔
فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پھیلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پھیلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل
بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ ایک کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ ایک کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی
ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت